اب فائنلی الحمدللہ پوڈ کاسٹ فیشن میں آ گئی. جتنے جرنلسٹ ہیں، پرانے جرنلسٹ ہیں، جو اخبار کے جرنلسٹ ہیں، ان کو پوڈ کاسٹنگ کی طرف آنا چاہیے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پوڈ کاسٹ فٹافٹ شروع کریں اور اس جانرا میں کریں، اس چیز کی کریں جس میں آپ اچھے ہیں. اگر آپ جرنلسٹ ہیں، یعنی جرنل باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جرنل پوڈ کاسٹ کریں. آپ کو سپورٹس کا شوق ہے، کرکٹ کا شوق ہے، آپ صرف کرکٹ کی پوڈ کاسٹ کریں. اگر آپ کو ٹرینوں کا شوق ہے، آپ صرف ٹرین کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں. اور اس کو پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم کے اسٹائل پر کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پوڈ کاسٹنگ پلیٹ فارم پر ڈال رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایپل کا ہے، گوگل کا ہے، اور ساؤنڈ کلاؤڈ کا ہے، یوٹیوب کا ہے. اس کے اوپر جب آپ ڈال دیتے ہیں چیزوں کو تو وہ بن جاتی ہے آپ کی پوڈ کاسٹ. پوڈ کاسٹ یہ کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ ایک لفظ تھا براڈ کاسٹ. براڈ کاسٹ ہم سنتے ہیں کہ ٹی وی کی براڈ کاسٹنگ نشریات ہوئیں، ٹھیک ہے. یہ براڈ کاسٹ لفظ کہاں سے آیا؟ براڈ کاسٹ کہتے تھے کہ جب زمین کے اوپر چھٹائی کرتے ہیں، بیجوں کو ڈالتے ہیں، اس کو بیجوں کو، آئیڈیاز کو پھیلاتے ہیں، اس کو براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں. پھر جب ٹی وی آیا اور ریڈیو آیا تو سگنل کو براڈ کاسٹ یعنی پھیلایا گیا تو وہ لفظ بن گیا براڈ کاسٹنگ. تو پتہ چلا کہ جی چھٹائی تو بھول گئے لوگ، تو ٹی وی کی براڈ کاسٹ کو سمجھنے لگے براڈ کاسٹ. پھر حضرت سٹیو نے جو ایپل کے تھے، انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی، اس کا نام رکھا آئی پوڈ. اور اس آئی پوڈ، ایک پوڈ ہوتا تھا، چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی تھی. اس سے پہلے واک مین ہوتا تھا. تو واک مین کے بعد جب آئی پوڈ آیا جس کے ذریعے لوگ گانے سنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ٹی وی کے اوپر، جو ریڈیو کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اس کو بھی تو ڈالنا چاہیے. لوگوں نے کہا کہ بھئی سارے گانے نہیں سننے، عقل کی باتیں بھی کرنی ہے. تو وہاں سے لفظ نکلا پوڈ کاسٹ. آئی پوڈ کے اندر جو بھی چیز سننے کے لیے ڈالی گئی وہ بن گئی پوڈ کاسٹ. اب آئی پوڈ تو ختم ہو گیا کیونکہ آئی فون آ گیا، اور آئی فون کے اندر ہی آئی پوڈ بھی گھس گیا، اور سارے فنکشن میوزک کے، پوڈ کاسٹنگ کے اس کے اندر آ گئے. تو یہاں سے پیدا ہو گیا لفظ پوڈ کاسٹ. اب یہ ہوتا کیا بلا ہے؟ اب نارملی جو ٹی وی پہ انٹرویو ہوتے ہیں، ریڈیو پر انٹرویو ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے پوڈ کاسٹ. لیکن ٹی وی کے اندر اور ریڈیو کے اندر کیونکہ کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ شارٹ ہوتا ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ. 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کی کوئی ٹی وی پہ انٹرویو کرتا نہیں ہے کیونکہ کاسٹ بہت آتی ہے، اور نہ ہی لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، نہ ہی ایڈورٹائزر حصہ لیتا ہے اس کے اندر. تو لوگوں نے گفتگو کو، لمبی گفتگو کا نام رکھ دیا پوڈ کاسٹ. تو اب لمبی گفتگو ہو یا 10 منٹ کی گفتگو جب آپ کر رہے ہیں اور اس کو پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم کے اسٹائل پر کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پوڈ کاسٹنگ پلیٹ فارم پر ڈال رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایپل کا ہے، گوگل کا ہے، اور ساؤنڈ کلاؤڈ کا ہے، یوٹیوب کا ہے. اس کے اوپر جب آپ ڈال دیتے ہیں چیزوں کو تو وہ بن جاتی ہے آپ کی پوڈ کاسٹ. اور آپ اس کے اوپر کسی ایک شعبے کے اوپر جنرل گفتگو کر سکتے ہیں، شعبے پہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیو ٹی وی ہے، ان کا جیو نیوز ہے، جیو انٹرٹینمنٹ ہے، جیو سپورٹس ہے. وہ الگ الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کچھ آڈینس سپورٹس دیکھنا چاہتی ہے، کچھ خبریں دیکھنا چاہتی ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے. تو اسی طرح سے پوڈ کاسٹنگ کے اندر گفتگو ہوتی ہے جو کہ ذہن کی نشو و نما کرتی ہے. لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو میں انکریج کروں گا کہ جتنے جرنلسٹ ہیں، پرانے جرنلسٹ ہیں، جو اخبار کے جرنلسٹ ہیں، ان کو پوڈ کاسٹنگ کی طرف آنا چاہیے. کراچی کے اندر شہید ملت روڈ کے اوپر ہم نے ایک ٹریننگ سینٹر بنا ہے جہاں پر خاص طور پہ مجھ کو فیصل بھائی جو کہ بول کے صدر ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کری کہ ہزاروں لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے، آپ کچھ کریں ان کے لیے، بہت لوگ پریشان ہیں. تو ہم نے 2 دفعہ کلاسیں کرائیں کراچی پریس کلب کے اندر، بتایا کہ بھی کس طرح سے آپ لوگ بلاگنگ کر سکتے ہیں، پوڈ کاسٹنگ کر سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، انٹرویو کر سکتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آیا. اب فائنلی الحمدللہ پوڈ کاسٹ فیشن میں آ گئی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پوڈ کاسٹ فٹافٹ شروع کریں اور اس جانرا میں کریں، اس چیز کی کریں جس میں آپ اچھے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے جرنل پوڈ کاسٹ کریں. اگر آپ جرنلسٹ ہیں، یعنی جرنل باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جرنل پوڈ کاسٹ کریں. آپ کو سپورٹس کا شوق ہے، کرکٹ کا شوق ہے، آپ صرف کرکٹ کی پوڈ کاسٹ کریں. اگر آپ کو ٹرینوں کا شوق ہے، آپ صرف ٹرین کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں، اور انگریزی میں کریں، اردو میں کریں. پوری دنیا انتظار میں ہے اچھی گفتگو کی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کتاب لکھ دینا. اور اس کے اندر بہت سارے ایونیوز ہیں پیسے بنانے کے. آپ اسپانسرشپ لے سکتے ہیں، آپ اپنی ہر پوڈ کاسٹ کے بعد ایک کتاب نشر کر سکتے ہیں، اچھی والی پوڈ کاسٹوں کو ملا کے کتاب بنا سکتے ہیں.
بہت سارے ایونیوز ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے کہ ہم اس سے مزید پیسے کیسے بنائیں گے. لیکن پہلا کام ہے کہ شروع کرنا. ڈر لگتا ہے شروع کرتے ہوئے ہر کام کو. تو آپ آئیے, یہاں پر ٹریننگ بھی ہے, پوڈ کاسٹ روم بھی ہے, اس کے فائدہ اٹھائیے اور اپنی پوڈ کاسٹ شروع کیجیے, اور اپنے اس چیز کو جو آپ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوتی, اس پہ بات کیجیے. پہلا سٹیپ ہوتا ہے انسپریشن یا بات کرنا. جب آپ اس پہ بات کریں گے تو لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے, اور جڑتے وہ ایک قافلہ بن جائے گا, اور اس قافلہ بننے کے نتیجے میں آپ کو اس میں ایکشن والے فالوور بھی ملیں گے اور لیڈر بھی ملیں گے. ایکشن والے لوگ بھی ملیں گے اور انٹلیکٹ والے لوگ بھی ملیں گے, دل والے لوگ بھی ملیں گے. تو اس پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں ایک پورا قبیلہ آپ کا جو گم ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں, وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. عقل کا قبیلہ, اس پرابلم کا قبیلہ. تو آپ سوچیں کہ آپ کس سبجیکٹ پہ کرنا چاہتے ہیں اور فوراً اپنی پوڈ کاسٹ شروع کر دیجیے. بہت بہت شکریہ.